آتے ہوئے بھی مجھے اپنی بہن کو اپنی سوتن بنا کے لانا پڑا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعا کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بس کچھ ہی سال ہوئے تھے، لیکن میرے گھر والوں کو اولاد کی تمنا تھی، خاص کر کے بیٹے کی، کیونکہ جائیداد بہت تھی اور وارث چاہیے تھا انہیں۔ میرا ٹریٹمنٹ چل ہی رہا تھا، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ میرے اولاد ہوگی اور میں کبھی ماں بنوں گی۔ کہتے ہیں نیت کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ نکلی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، ابھی تک میں ماں نہیں بنی تھی۔ میرے علاج کافی جگہ ہو رہا تھا، لیکن ہر جگہ سے نا امیدی حاصل ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میرے شوہر بھی ڈپریشن میں رہنے لگے۔ زیادہ تر میرے سسر کا میرے اوپر دباؤ تھا کہ ہمیں وارث چاہیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن وارث چاہیے۔ ویسے تو انہیں بیٹے کی تمنا تھی، بیٹی کو تو وہ اسی طریقے سے کہہ دیتے تھے کہ وہ تو پرائے گھر کا ہے، لیکن میری اتنی جائیداد کس کام کی؟ کافی بڑا کاروبار تھا، کافی بڑا گھرانہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے خود کے ایک بیٹا تھا، نہ کوئی آگے بیٹی تھی نہ کوئی پیچھے بیٹا تھا۔ ان کے خود کے اکلوتا ایک لڑکا ہو کر کے پھر کبھی میری ساس کو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میرے سسر کو یہ لگتا تھا کہ میرے تو اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نسل کے اندر 1 یا 2 ہی بچے ہوتے ہیں، زیادہ بچے نہیں ہوتے، اور ہمیں تمنا ہے زیادہ بچوں کی، کیونکہ اتنی جائیداد میں کس کو دوں گا؟ میں نے بڑی محنت سے کمائی ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو لگا کرتی، اور میں خود سوچا کرتی کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ ہر مہینے آس بنتی، ہر مہینے آس ٹوٹتی۔ جس ٹائم آس ٹوٹتی میں پوری ٹوٹ کے بکھر جایا کرتی، اور میری ساس کا اور میرے سسر کا تو بس یہ تھا کہ بات کرنے کو بھی وہ تیار نہیں رہتے تھے۔ بڑا احساس ہوا کرتا تھا اپنی کمزوری کا دیکھ کر کے۔ ہر جگہ نا امیدی حاصل ہو رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ کا کئی جگہ چیک اپ ہوا، وہ نارمل نکل رہے تھے۔ اس بار میرے اندر کمی تھی، میں کیا کرتی؟ ڈاکٹروں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ تمہارے اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے کہا 10 سال بعد بھی تو ہوتے ہیں، تھوڑا انتظار اور کر لیتے ہیں، لیکن میرے سسر بالکل تیار نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ بھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ ہر بات میں میرے سسر کی سنا کرتے تھے۔ اس بارے میں تو ویسے بھی زیادہ سنتے، کیونکہ ان کی جو کمپنیاں تھیں، ان کی جو فیکٹریاں تھیں، وہ کس کو دے کر جاتے ہیں۔ یہ دباؤ میرے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جب سے ڈاکٹر نے مجھے منع کرا تھا، جب سے تو اور زیادہ ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کے مجھے شوگر بھی ہو گئی تھی اور تھائرائڈ بھی ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کی ٹینشن انسان کو کھا لیتی ہے۔ میں بھی پریشان تھی۔ ایک دن میرے سسر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گا۔ یہ سنتے ہی میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی میں بانٹ سکتی ہوں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنا کرشمہ کبھی بھی دکھا سکتا ہے۔ میرے سسر بولے جب تک میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو لانی ہے، اور اس سے مجھے وارث چاہیے۔ اب وہ تم سوچو تم کیا کر سکتی ہو اس بیچ میں۔ میں نے کہا کیا کروں میں؟ انتظار ہی کر سکتی ہوں میں تو، میرے لیے تو اللہ نے انتظار چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غیر کی کہیں سے لے کر آتے ہیں تو تم پریشان ہو جاؤ گی، اس سے بہتر یہ کہ تمہاری بہن ہے چھوٹی والی، اس کو لے آتے ہیں تمہاری سوت بنا کر کے۔ اب وہ تمہیں پتہ ہے، یا تو تم اسے راضی کرو یا پھر ہم کہیں غیر لڑکی کو لے کر آئیں گے جس کے ساتھ تمہارا نبھاؤ تو نہیں ہو پائے گا۔ یہ سوچ کر کے تو میری جیسے جان ہی نکل گئی۔ اپنی بہن کو سوت بنا کر کیسے لے کر آ جاؤں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں غیر کو برداشت نہیں کر سکتی، اپنی بہن کو سوت بنا کے لا نہیں سکتی، اب میں کیا کروں؟ میرے ہسبینڈ تو بالکل تیار تھے کہ آج ہی نکاح ہو جائے تو آج ہی دلہن کو گھر لے آؤں، کیونکہ اگلے دن ہی وارث مل جائے گا مجھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے گھر جا کر کے اپنی امی سے کہا۔ میری امی یہ بات سن کر کے حیران ہو گئی کہ ابھی شادی کو اتنے سال نہیں ہوئے ہیں، تمہارے گھر والے ایسے کر رہے ہیں۔ پہلے یا تو امی وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، نہیں تو چھوٹی بہن کا رشتہ ہمیں دے دو۔ جھولی پھیلا کر کے کھڑی ہوں، چھوٹی بہن کو سوت بنا کر کے لے جاؤں گی، بہنوں کی طرح رہا کریں گے، اگر کوئی غیر آ گئی تو میرا جینا محال کر دے گی اور مجھے گھر سے نکال دے گی۔ امی نے مجھ سے کہا جب سوت بہن بنے گی نا تو پھر وہ سوت ہی رہ جائے گی، بہن نہیں بنے گی، پھر وہ تمہاری سوتن ہی رہ جائے گی بن کر کے۔ میں نے کہا تھوڑا کبھی تو رحم آئے گا اسے میرے اوپر۔
آپ میری بہن کو میری جھولی میں ڈال دو، میں اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے امی کو منایا اور امی کے ساتھ ابو کو منایا۔ اب باری میری بہن کی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، مانو جیسے اس کے زندگی کے اندر ایک بھوکم آ گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی گھبرا جاتا ہے سوچ کر کے کہ اپنی بہن کی سوت، ایک گھر کے اندر دو میاں اور دونوں ہی ایک ساتھ کیسے رہیں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ باجی یہ بات بہت غلط ہے، میں آپ کی سوت بن کے نہیں جاؤں گی، میں چھوٹی بہن ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ میں نے کہا تم میرے اوپر رحم کرو، اگر دوسری کوئی آ گئی تو وہ میری زندگی خراب کر دے گی، تم تو میری اپنی ہو، تمہیں لے جاؤں گی تو اتنا دکھ نہیں ہوگا، لیکن غیر آ کر کے یا تو مجھے وہ طلاق دلا دے گی یا پھر مجھے گھر سے نکال دے گی۔ تمہارے بچے میں اپنے سمجھ کے پالوں گی، دونوں بہنیں بہنیں بن کے رہیں گے اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گی۔ وہ گھرانہ تو تم نے دیکھا ہے، کھانے کی پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا گھر ویسے بھی ہمارا گھر غریب تھا، غریب ہمیشہ امیر کے آگے جھکتا ہی ہے، اور میری بہن بھی وہاں پر جھک گئی۔ کافی ٹائم لگا اسے منانے میں، لیکن وہ مان گئی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے شادی کری اور شادی کر کے میں اپنی بہن کو اپنی سوت بنا کے گھر میں لائی۔ ساری خوشیاں میں نے اسی طریقے سے کری تھی جیسے میرے ارمان نکالے گئے تھے۔ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے فنکشن کو کرا ہم نے، اور ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا کیسی بڑی دل کی عورت ہے جو اپنی بہن کو سوت بنا کے لائی۔ مجبوریاں انسان کو کیا نہیں کرا دیتی ہیں۔ میں تو ویسے بھی اولاد کی ماری تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر غیر آئے گی تو وہ پتہ نہیں مجھے گھر سے نکال دے گی یا میرے ہسبینڈ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گی۔ میری بہن رہے گی تو مجھے فکر نہیں رہے گی، لیکن یہ ساری چیزیں جب آنکھ کھلی، جب سپنا سا بن کے رہ گیا۔ بہن میری سوت بن گئی تھی اور میں نے اس کے سارے ارمان اسی طریقے سے پورے کرائے تھے جیسے میرے ہوئے تھے، جیسے میں اس گھر کے اندر آئی تھی۔ ہر چیز میں نے ایسی ہی کری تھی۔ میری بہن تو کنواری تھی، چاہے میرے شوہر کی شادی شدہ زندگی گزر چکی تھی، لیکن اس کے تو ارمان تھے۔ ہر ایک چیز ہم نے اسی طریقے سے کری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن کب میری سوت بن گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں تک کہ اگر تھوڑی بہت دیر اگر میرے ہسبینڈ میرے پاس آتے تو اس کا موڈ خراب ہونے لگا، اور وہ تھوڑی سی دیر میں چڑ جایا کرتی اور مجھے دنیا بھر کی باتیں سناتی کہ تم ہی تو لائی ہو، تم نے میری زندگی برباد کری، اب تم اپنے شوہر کا حق لینا چاہتی ہو، جب تمہارا شوہر تم نے مجھ سے بانٹ لیا ہے تو اب وہ پورا میرا ہے۔ جس دن اس نے یہ بات کہی تو مجھے احساس ہو گیا واقعی میں، بہن ہو یا کوئی بھی ہو، سوت ہی ہوتی ہے۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ہمیں امید تھی کہ وہ جلدی ماں بنے گی، کیونکہ اس کی بہت کم عمر تھی، اور واقعی میں یہ بات بھی صحیح ہوئی۔ وہ بہت کم عمر میں اور بہت جلدی ماں بن گئی۔ اب انتظار تھا اس 9 مہینے کا جب وہ بچہ ہماری گود میں آئے گا۔ اب سب کا رجحان، سب کا دماغ، سب کی چاہت کا وہ نشانہ تھی۔ ہر کوئی اسے پیار کرتا۔ میرے ہسبینڈ جب آتے تو آنے کے ساتھ اسے آوازیں دیتے، کہاں تو وہ مجھے آوازیں دیتے تھے، اب اسے آوازیں دیتے۔ کہتے ہیں ڈالی جو ہوتی ہے پھلوں سے بھاری ہوتی ہے، اور وہ پھلوں سے بھاری تھی۔ میں خالی ڈالی پہ کون آتا میرے پاس۔ میرے سسر بھی اسے آواز دیتے، کام کے لیے مجھے آواز دیتے۔ میری ساس جتنا ہوتا مجھ سے کام کراتی، لیکن پیار اسے کرا کرتی کیونکہ اس کے گود میں ان کا وارث تھا۔ بہت جلد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور بیٹا دیکھتے ہی میرے سسر خوش ہو گئے، اور ان کا سب کا رجحان اس کی طرف ہو گیا۔ میں اکیلی ایک طرف رہ گئی۔ پہلے تو سب صحیح تھا، بعد میں سب کی نظریں بدلتی چلی گئی، اور اب تو ویسے بھی وہ ماں بن چکی تھی اور ایک بیٹے کو اس نے جنم دیا تھا، گھر کا وارث آ چکا تھا۔ وہ بچہ میری گود میں کبھی نہیں دیتے تھے، خاص کر کے میری بہن۔ وہ کہتی تھی مجھے ان سے خطرہ ہے، کبھی یہ میرے بچوں کو کچھ کر دے تو۔ جس بہن کو میں اتنے لاڈوں سے نازوں سے لائی تھی، میں اس کے بچے کو کیا کرتی؟ بچے کی خاطر تو شادی کری تھی۔ میرے سسر بھی منع کرتے، میری ساس بھی منع کرتی، یہاں تک کہ انہوں نے رفتے رفتے میرے حالات ایسے کر دیے کہ میں خود عاجز ہو کے اس گھر سے نکل جاؤں، پر میں نکل کے کہاں جاؤں؟ ماں کا گھر تو ماں کا ہوتا ہے، ایک بوجھ بن کے ان کے گھر پہ جا کے کیا کروں گی؟ پھر میں نے اپنے آپ سے سمجھوتا کرا کہ اگر میں کہیں جاتی بھی ہوں تو وہاں بھی مجھے کام کرنا پڑے گا، اسی لیے میں یہ سوچ کے اس گھر میں رہ جاتی ہوں کہ کام کرتی رہوں گی تو کھانے کو ملتا رہے گا، سر پہ چھت رہے گی، عزت کی زندگی گزرے گی، چاہے یہ لوگ مجھ سے بات کریں نہ کریں۔ بہت کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اس نے الزام بھی لگایا کہ میرے بچے کی جان پہ خطرہ ہے، میرے بچے پہ حملہ کرا ہے۔ سب کی نظریں بدلی ہوئی تھی تو یقین بھی کر لیا کرتے تھے سب، لیکن میں نے ان سے ایک ہی بات کہہ دی تھی کہ مجھے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، نام کے لیے تمہارا نام چاہیے، اور 2 وقت کی روٹی چاہیے۔
نہ میں تمہاری بیوی کے پاس آؤں گی، نہ تمہارے بچے کے پاس آؤں گی، نہ میں تم سے کبھی کوئی شکوہ گلا کروں گی۔ ایک نوکرانی کی طرح مجھے رکھ لو۔ میری بہن کب میری سوت بنی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نظریں کب بدل گئیں۔ پیسہ اور اولاد ایسی چیز ہے اچھے اچھوں کو بدل دیتا ہے، سنا تھا میں نے، پر پہلی بار میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو لکھنا تھا لکھ دیا تھا، لیکن کم سے کم میری بہن کو میری بہن ہی بنا کے رکھتا۔ میں نے کبھی اسے سوت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، میں ہمیشہ اسے چھوٹی بہن، چھوٹی اولاد کی طرح دیکھتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس طریقے سے میرے ساتھ کرے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ دونوں بہنیں ساتھ مل کر کے آرام سے رہیں گی، لیکن اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ پہلے شوہر لیا، کمرہ لیا، اب پورے گھر والوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ مجھے اس طریقے سے کر دیا جیسے کہ ایک فالتو کمرے میں کوئی سامان پڑا رہتا ہے اور اسے باہر نکالنا ہے ہمیں۔ ہر چند وہ کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے میں گھر سے باہر آؤں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں یہ حالات ہو گئے کہ وہ مجھ پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ گھر میں رہے گی تو میں نہیں رہوں گی۔ میرے شوہر تو اس کے دیوانے ہو گئے تھے، ایک تو کم عمر کی، دوسرے بچے پہ بچے ہو رہے تھے اس کے۔ میرے ساس سسر بھی اسی کے دیوانے تھے۔ یہ بات طے ہوئی کہ اس کو اس کی ماں کے گھر رکھ دیں گے اور طلاق نہیں دیں گے، پیسہ وغیرہ دیتے رہیں گے۔ آج میں اپنی امی کے گھر رہتی ہوں اور امی کے یہاں پر بوجھ بن چکی ہوں۔ جب وہ کبھی آتی ہے حقیر نظروں سے دیکھتی، بڑا احساس ہوتا ہے